جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ساتھ ہی ہم ایک کالر کو شامل کیے دیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، آپ کو اور علی بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ احمد صاحب جرمنی سے خوش آمدید۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ بھائی، اور اپنی دعاؤں میں بھی ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بہت پیارا موضوع ہے۔ اور دیکھیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جنت البقیع کا وہ جو حصہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو 80 میں دیکھا تھا، بہت وہ صرف ایک چھوٹی چھوٹی سی جو گرل ہوتی ہے نا لوہے کی، وہ لگی ہوئی تھی۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے گندم کا وہاں پہ جو لفافے ملتے تھے، میں کبوتروں کو لے کر ڈالے بھی، تو وہاں پہ جنت البقیع کے باہر جو دروازہ بند ہی ہوتا ہے وہ اجازت نہیں کھولتے نہیں ہیں، لیکن اتنا نیچے وہ گرل تھی کہ آدمی کھڑا ہو کے فٹ پاتھ پہ اندر سارا وہ قبریں وغیرہ نظر آتی تھی۔ تو یہ 80 کی میں بات کر رہا ہوں، تو آج تو 35 سال ہو گئے ہیں، تو اب پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا نقشہ بدل دیا اور کیا۔ پہلے تو وہ مسجدیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں، اور یہ 4-5 مسجدیں چھوٹی چھوٹی قریب بنی تھی، پتہ نہیں آج کل وہ بھی سنا ہے کہ اجازت نہیں ہے۔ تو مسجد قبلہ تین بھی، جہاں پہ 2 کعبہ جب حکم ملا تھا تو رخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران جب وہ بھی مسجد میں تب نفل پڑھنے کی توفیق ملی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری پاس مسجدیں تھیں 5، وہاں پہ میں گیا مدینہ شریف میں، تو اب انہوں نے سنا کہ وہ بھی بند کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ چاہتے پتہ نہیں کیا ہے، کس کا ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے، یہ اسلامی ممالک ہیں لیکن ان کی ڈکٹیشن جو ہے وہ کسی اور ملک سے لکھ کے آتی ہے۔ تو میں آپ کو جاتے جاتے 2-3 اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب نہیں ہے ہوش اپنے ان مصائب میں، بجا رحم کر بندوں پہ اپنے، تاب میں راستگار، کس طرح نپٹے کوئی تدبیر کچھ بنتی نہیں، بے طرح پھیلی ہے یہ آفات ہر سو ہر کنار، ڈوبنے کو ہے یہ کشتی آ میرے اے نا خدا، آ گیا ہے اس قوم پر وقت خزاں اندر بہار، نور دل جاتا رہا اور عقل موٹی ہو گئی، اپنی کجرائی پہ ہر دل کر رہا ہے اعتبار۔ جزاک اللہ علی بھائی، یہ اپنی ان کی عقلیں موٹی ہیں اور ہر کوئی کہہ رہا میں عقل مند ہوں، اللہ تعالیٰ جس کو عقل دے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے۔ جزاک اللہ، آپ کا شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔ السلام، شکریہ۔ جی بالکل، ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کو، علی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم، محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ جی محمد علی صاحب، سب کو امبیسی جانا چاہیے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ بھی کہ تو چلو شاید ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تو ایک مثال میں پیش کروں گا، ایک بادشاہ تھا، اس کی سلطنت میں ایک بہت طاقتور شخص تھا، اس کے اتنے چرچے تھے، بادشاہ نے کہا اچھا اس کے اتنے چرچے ہیں، اس نے ایک جیل بنائی اور اس شخص کو اس جیل میں ڈال دیا، اور اس شخص کو کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں تیرے طاقت کا جو نا تیرے اندر کتنی طاقت ہے کہ تو اس جیل کو، یہ اتنا ٹائم لمٹ ہے، اس ٹائم لمٹ کے اندر تو نے جیل سے باہر آ جانا ہے۔ وہ صبح اٹھتا تھا، بہت زور لگاتا تھا، لیکن اس ٹائم لمٹ میں یہ ہوا کہ ٹائم آ گیا، وہ دن آ گیا اور بادشاہ سلامت اس کی جیل کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔
اور اس کو کہا کہ تیرے تو میں نے طاقت کے بہت چرچے سنے تھے لیکن تو جیل سے باہر نہیں آ سکا. بادشاہ نے کہا کہ دیکھ تو اس دروازے کو اپنی طرف کھینچ. جب اس نے اپنی طرف دروازے کو کھینچا تو دروازہ کھل گیا. یعنی کہ جیل کا دروازہ اس نے لاک کیا ہی نہیں تھا. یعنی کہ وہ ساری عمر وہ جتنا بھی عرصہ تھا اس میں وہ باہر کی طرف زور لگاتا رہا کہ یہ دروازہ باہر کی طرف کھلتا ہے. لیکن یہاں کیا تھا کہ عقل نہیں تھی. یہی پوری امت جو ہے نا آج اس میں یہ نا کہ اس میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ اتنی طاقتور ہے. اس نے زور کہاں کی کس طرف لگانا ہے. جس دن اس نے زور اقرا کی طرف لگا لیا, اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ زور ہے. جس دن ان کے ناموں, ان ہستیوں کی ناموں کے نام کے اوپر ریسرچ لیبارٹریاں بننی شروع ہو گئی. یہ جو چندے ہم اکٹھے کرتے ہیں نا پوری امت والے عید کے دن, رمضان میں, یہ چندے جب ان کی ریسرچ لیبارٹریاں مولا کائنات کے نام پہ, امام حسین علیہ السلام کے نام, بی بی کے نام کے اوپر, ان کے ناموں کے اوپر جس دن اقرا, یہ جو مفتی حضرات جو ہمیں یہ جو مسئلہ جتنا بھی ہم کریٹ ہوا ہے نا اس امت میں, اس وقت یہ سارا کا سارا بلیم میں مفتیوں کو دوں گا. ان کے مفتی, ہمارے مفتی, اس کے مفتی, سب کے مفتی. یہ مفتیوں نے ہم کو تباہ و بربادی کی, انہوں نے اقرا کی طرف ہمیں جانے ہی نہیں دیا. جس دن ہم نے وہ جو طاقت کا مظاہرہ, جو اصل جو طاقت تھی نا ہمیں ملی تھی, روشنی ملی تھی غار حرا سے, اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ ہماری طاقت ہے. اس دروازے کو ہم نے اپنی طرف کھینچنا ہے اور دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو احتجاج کا حق سب کو ہے, کرنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں. اپنا جنت البقی ہو, کوئی بھی ہو, اپنا سودی ہو, سود کے خلاف احتجاج ہو, یہ سب کرنے چاہیے احتجاج. قرآن پاک میں سے ایک ایک لینے چاہیے. ٹھیک ہے مودی بھائی, آپ کا موقف آ گیا اور ہمارے پاس جزاکم اللہ خیر علی بھائی اور میری بہن ٹائم دینے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو بالکل جو ہے کالر سے پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک چیز کو جو ہے وہ ذہن نشین کر لینا چاہیے بارہا کہ تفرقے کی جو بھی آواز ہے وہ شیطانی آواز ہے, اور جو بھائی چارے کی آواز ہے, یکجہتی کی, اتحاد کی آواز ہے, وہ الہی آواز ہے. تو جہاں سے بھی مطلب یہ اس سے فرقوں سے بالا تر ہو کے اس پر بات ہو رہی ہے, اس میں کوئی شیعہ سنی والی بات نہیں ہے. تمام پوری دنیا میں بنی نوع انسان سے جو مطلب کی طرف خدا کا میسج ہے وہ امن, بھائی چارے اور یکجہتی کا میسج ہے. اور یہی میسج جو ہے وہ ہم اپنے مسلمین کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ اتحاد کی بات کی طرف آئیں, وہ الہی دعوت ہے, ورنہ تفرقہ ہی ایجاد ہوگا اور اس سے بد نظمی پیدا ہوتی ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ میں شکیل بات کر رہا ہوں دلیپ سے. کون صاحب؟ شکیل عباس. شکیل عباس صاحب, جناب فرمائیے. جی یار پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, بہت شوق سے دیکھ رہا ہوں آپ کا پروگرام. جزاک اللہ, جزاک اللہ جناب. اور ایک نعت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ٹائم بہت کم ہے, صرف 2 اشعار پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بالکل ٹائم کم ہے ہمارے پاس. جی میں کہہ رہا ہوں ٹائم بہت محدود ہے, 1-2 اشعار پڑھنے بس. نعت پیش کروں؟ میں کہہ رہا ہوں ٹائم بہت محدود ہے, چند اشعار, صرف 1-2 اشعار پڑھ دیں. جی آپ ٹیلی ویژن سے. اوف میں تھا برسر منبر, حیدر ہم حیدر, کہتے ہیں علی. اوف میں تھا برسر منبر, حیدر ہم حیدر. حیران ہے دنیا, حیران ہے دنیا, یہی ہے معجزہ تم کر. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بالکل پروگرام جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہے اور ہم آپ کے مشکور ہیں اور آپ سے معذرت بھی چاہتے ہیں. ہم آپ کی پوری نعت سنیں گے کسی وقت, اگر آپ پہلے جو ہے وہ کال کر لیں تو ہم بسط شوق جو ہے وہ کلام سنیں گے آپ سے. اس وقت ہمارا پروگرام بالکل چند لمحات میں, چند منٹس کے بعد ختم ہو جائے گا. تو ہم نے اپنی ساری بات کو کور کرنا ہے پورا کہ ہم نے جو باقاعدہ احتجاجات کا سلسلہ پوری دنیا میں کل شروع ہو جائے گا. اور اس وقت سے جو ہے وہ فضا سوگوار ہے کیونکہ دختر پیغمبر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا روزہ جو ڈھایا گیا تھا, ان ملائن
اور شقی ترین لوگ جو اس وقت دنیا پر ہیں ان کی طرف سے. تو اس میں تمام امت کو بیدار ہونا چاہیے. یہ شیعہ و سنی کا مسئلہ نہیں ہے. ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تفصیلاً گفتگو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کر چکے ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم دوبارہ مکرر اس کو جو ہے وہ عرض کر دیتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ یہ فرقے واریت کی بات نہیں ہے، فرقوں سے بالا تر بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مزار گرائے جانے کے اوپر احتجاج ہے. یہ کسی فرقے کی بات نہیں، اس سے بالا تر ہے. آپ نے سب نے جمع ہو کے، خواہ شیعہ ہو، سنی ہو، اور کوئی مکتب فکر ہو، آپ نے اس کو جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہیے ان ظالمین کے خلاف جو کہ اسلام کی پیٹھ میں ایک خنجر کی مانند گھونپا گیا ان کو، اور ان کو حجاز مقدس جیسی بابرکت زمین جو کہ محمد و آل محمد کی سرزمین ہے، جہاں سے اسلام پھوٹا ہے، اس کے اوپر ان خائن کو، ان شجر خبیثہ کو، ان ملعین کو، ان کفار مکہ کی اولادوں کو، جو کہ ان بحری قزاقوں کو جو وہاں کا امین بنا دیا گیا، جو کہ نہ شروع سے اسلام لائے تھے، نہ ان کا اسلام سے کوئی واسطہ ہے، بلکہ وہ ایک اسلامی لبادے کے اندر داخل کیا گیا تاکہ وہ اسلام کے اندر اپنی مخصوص فکر کو ایجاد کرے. اور اس کا ہی ثمرات اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے اس تک یہ آگ ضرور پہنچی ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوا ہے. اگر کم از کم اس کا جانی مالی نقصان نہیں ہوا تو کم از کم لوگوں کی نظروں میں نفرت زدہ ضرور ہو گیا ہے کہ یہ فلاں لوگ مسلمان ہیں. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس بہترین جو، حالانکہ آپ کے پاس بہترین مکتب موجود ہے، الہی کتاب آپ کے پاس جو موجود ہے، تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ حجاز کے جو خائن ہیں، جو اس کے اوپر حکمران ہیں، ان کے پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیل رہی ہے. اور اس کا سب سے چھوٹا جو سبب ہے وہ آپ کو نفرت زدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ورنہ مسلمان جہاں پر بھی کہیں ہیں زیادہ تر اس سے متاثر ہوئے ہیں، جانی مالی نقصانات انہوں نے اٹھائے ہیں. تو ہم دوبارہ ایک مرتبہ اپنے پلیٹ فارم سے اپیل کریں گے تمام مسلمانوں سے کہ وہ ایک جگہ پر جمع ہو کر ایک بیداری کی لہر کو ایجاد کریں، جو کہ بہرحال ایجاد ہو چکی ہے، اس کو بڑھاوا دیں اور اس کو اپنی نہج کی طرف، بلندی کی طرف لے کر جائیں، تاکہ آل سعود کا خاتمہ ہو سکے اور وہ حجاز مقدس کی سرزمین سے جو ہے وہ ان کے نجس وجود سے پاک ہو جائے اور وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیں، تاکہ مسلمانوں کا قبلہ، مسلمانوں کے حقیقی وارث ان کے سپرد ہو جائے. تو اسی دعا کے ساتھ جو ہے ہم اپنے پروگرام کو بالکل اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. میں چاہوں گا کچھ میسج جو ہے وہ آپ ڈلیور کریں اور اس کے بعد پروگرام کو ختم کیا جائے. جی بالکل، ایک چھوٹی سی ہماری کاوش، ایک چھوٹی سی کوشش کہ جو ہمارے ذہنوں میں بات کلیئر نہیں تھی اس کو بھی کلیئر کر دیا گیا، اور ساتھ ایک آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری، ہم سب کو مل کر جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے، اور اس کو بھول نہیں جانا ہے کہ آج کا دن 8 شوال گزر گیا اور دوبارہ پھر ہم اگلے سال کا انتظار کریں گے اس ذکر کو دوبارہ چھیڑنے کے لیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان پروگرام کرنے کا ہدایت ٹی وی سے ان سب دنوں کو جو ہے وہ اس کی یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کے لیے کچھ کریں، صرف باتیں نہیں کریں گے، ہم اس کے لیے کچھ کریں. تو اب سے انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کے روز پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.